کوشش کریں بیوی سے توسل کریں اور ان سے رزق معنوی طلب کریں. رزق مادی تو بہرحال ہمیں مل ہی رہا ہے، رزق معنوی طلب کریں کہ بیوی مجھے سجدے میں گریہ عطا کرے، مجھے رات کی تاریکی میں مناجات، یہ رزق معنوی ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ہمارے جب ہم حوزے میں تھے نجف کے تو ہمارے استاد ہمیں کیا کہتے تھے کہ دعائے قنوت جو نماز تہجد میں وتر میں ہے اس میں دعائے جوشن کبیر پڑھا کرو، دعائے کمیل پڑھا کرو. کہتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے تھے، ایسے علماؤں کو کہ جو دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے. ہم پورا رمضان نہیں پڑھ پاتے، وہ قنوت کی حالت میں پڑھتے تھے. اور آپ سوچیں کہ انسان جب وجود سے پڑھ رہا ہو تو کیسی حالت ہو. خدا ہم بھی کوشش، میں نہیں کہتا کہ ہم پوری پڑھیں، وہ 2-4 لائنیں پڑھ لیں قنوت میں. موبائل آپ کے پاس ہے، آپ قنوت میں مستحب نماز میں تو آپ ایسے بھی قنوت دعائیں تو آپ ایسے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ پڑھیں تو صحیح. اس کیفیت میں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف آپ کا خدا دیکھ رہا ہے. حدیث قدسی ہے، پروردگار جو ہے وہ کہتا ہے ملائکہ سے، ملائکہ کہ جب میرا بندہ رات کی تاریکی میں نیند کی حالت میں اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے مگر وہ میری عبادت کر رہا ہے تو ملائکہ گواہ رہنا میں نے اس کی ساری آرزوؤں کو پورا کر دیا. بھی کیفیت ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مسجد نجف میں مولا کے حرم میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کوئی جوان آیا عرب، اور اس نے جو دعائیں پڑھی اس کی آواز میں اتنا درد تھا. اور پھر جہاں نماز ختم ہوئی تو وہ جا چکا تھا، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ جوان کون تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت کا امام تھا. ظاہر ہے امام کے ساتھ رابطہ، امام کے ساتھ ہمارا رابطہ عزیزان محترم کیسا ہے اور ہمارے ساتھ کتنا ہونا چاہیے. بہرحال میں شب شہادت ہے اور یقیناً یہ جو سخت رات ہے، بہرحال یہ ایام، یہ سختیاں ان سے زیادہ کسی کے اوپر نہیں پڑے. ہم نے کیا دیا اسلام کو؟ ہم نے کون سی پریشانی، کون سی مصیبت دی؟ اس میں کچھ نہیں. سب کچھ تو انہوں نے لٹوایا ہے اسلام کی خاطر. عزیزان محترم، بشر مکاری کہتا ہے کہ میں کوفہ پہنچا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، میں امام کی خدمت میں پہنچا تو امام خاص قسم کا کھجور کھا رہے تھے. تو امام نے مجھے بھی پیشکش کی کہ کھاؤ. میں نے کہا نہیں مولا، میں نے رستے میں ایک منظر دیکھا ہے، اس حادثے کے بعد مجھ سے کھانا نہیں کھایا ہے. امام نے کہا کہ جو ہمارا حق تم پر ہے اس کی خاطر کھاؤ. کہا میں نے کھجور کھایا. پھر امام نے مجھ سے پوچھا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں رستے میں آ رہا تھا تو حکومت کے لوگ ایک خاتون کو مارتے اور گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. تو امام نے پوچھا کہ کیوں؟ آخر اس خاتون نے ایسا کیا کر دیا؟ کہا مولا وہ خاتون چل رہی تھی، اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ زمین پر گری